السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریاست اور حکومت میں فرق۔ بچوں، ریاست اور حکومت دو معروف اصطلاحات ہیں جن سے سیاست کے اسٹوڈنٹس ہی نہیں پوری دنیا واقف ہے، مگر ان اصطلاحات کو اکثر ہم معنی سمجھ لیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں بعض فلسفی اور اہل فکر و دانش بھی ان دونوں ٹرمز کو ہم معنی تصور کرتے تھے۔ ہماری آج کی ڈسکشن کا مقصد ان دونوں اصطلاحات کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ ریاست اور حکومت کے درمیان پہلا فرق یہ ہے کہ ریاست ایک وسیع اصطلاح ہے اور یہ 4 عناصر پر مشتمل ہے۔ حکومت ان عناصر میں سے محض ایک عنصر ہے۔ چنانچہ ریاست کی تعریف کرتے ہوئے معروف رائٹر گارنر یہ کہتا ہے کہ ریاست افراد کی ایک ایسی تنظیم ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو، بیرونی کنٹرول سے آزاد ہو اور وہاں ایک منظم حکومت قائم ہو۔ ایسی حکومت کی اطاعت عوام کی اکثریت کرتی ہو۔ پھلاسکی کہتا ہے کہ دوسرے اداروں پر حاوی ادارہ ریاست کہلاتا ہے، جس میں عوام حکومت اور رعایا میں منقسم ہوں اور ان کے پاس اپنا ایک مخصوص علاقہ ہو۔ یعنی ریاست 4 عناصر پر مشتمل ادارہ ہے: آبادی، مخصوص علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، یعنی وہ طاقت جس کی مدد سے ریاست اپنے عوام کو کنٹرول کرتی ہے، خود کو بیرونی دباؤ سے آزاد رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے دفاع کو مضبوط بناتی ہے۔ یوں اسٹوڈنٹس، حکومت محض ایک جزو ہے جبکہ ریاست ایک کل ہے۔ حکومت ریاست کا نظام چلانے والی ایک ایسی مشنری ہے جو مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے ریاست اپنے آئین کو تشکیل دیتی ہے، مختلف قوانین بناتی ہے، اپنی علاقائی حدود میں نظم و نسق کو یقینی بناتی ہے، عدل و انصاف کو قائم کرتی ہے۔ یعنی ریاست کو اپنا نظام سلطنت چلانے کے لیے حکومتی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں، ریاست اور حکومت کے مابین دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ ریاست تنقید سے بالاتر ادارہ ہے۔ جب ریاست ایک بار قائم ہو جاتی ہے تو اس کے وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس پر تنقید نہ کی جائے۔ اگر ریاست کے باسی ریاست کے چہرے پر سوالیہ نشان لگا دیں، اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں یا اس کے قیام کو ہی بے معنی سمجھیں، تو پھر سوچئے کہ ریاستوں کا قائم رہنا کیسے ممکن ہے۔ یوں تو پوری دنیا کا نظام سیاست ریت کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی لیے تمام دنیا کے ممالک کے دساتیر میں یہ بات واضح طور پر تحریر ہوتی ہے کہ ریاست کے باسی ریاست پر تنقید نہ کریں، وہ اپنی ریاست کو دل و جان سے قبول کریں، اس کی زندگی اور بقا کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں، اس پر تنقید کر کے اس کی عزت و حرمت کو داغدار نہ کریں، کیونکہ ریاست ہی کی بقا کے ساتھ افراد کی بقا اور زندگی وابستہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بچوں، حکومت 3 اداروں پر مشتمل انتظامی مشنری ہے جو افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ افراد غلطیاں بھی کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی۔ یہ بدعنوانی کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں اور ریاست سے اپنی وفاداریوں کے تناسب کو غیر متوازن کر کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ریاستی مفادات کو داؤ پر بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسے میں عوام کی تنقید سے ان کو بالاتر قرار دینا درست نہیں ہے۔ حکومت کی سمت کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر تنقید کی جائے، اور پارلیمانی اور صدارتی ہر 2 نظاموں میں اپوزیشن پارٹیاں اور عوام الناس حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ اب پریس بھی، یعنی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اس عمل میں عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ حکومتی خامیوں پر تنقید حکومت کی سمت کو درست کرتی ہے، حکومت کو راہ راست پر رکھتی ہے، حکومت کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ چنانچہ قانون سازی سے لے کر انتظامی امور تک، عدالتی نظام کی خامیوں سے لے کر حکومت کی غلط پالیسیوں تک
سبھی کو ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ریاست ہے جس کے باسیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وجود پر تنقید کریں اور صدیوں پہلے قائم ہونے والی اس ریاست کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ ہاں، امریکہ کے شہری اپنی حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں۔ وہ ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ جیسے اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ وہ امریکن کابینہ اور صدر کو اور اس کی پالیسیز کو اڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ کے عدالتی نظام کے اندر پوشیدہ خامیوں کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ امریکہ کی ریاست پر تنقید کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بچوں، حکومت اور ریاست کے درمیان ایک بنیادی فرق تعداد کا ہے۔ ریاست ایک وسیع ادارہ ہے جو لاکھوں اور کروڑوں افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں۔ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد ریاست کے باسی ہوتے ہیں۔ یوں ریاست کے طول عرض میں اس کے بازاروں، رہائشی علاقوں، پارکوں، کارخانوں، دکانوں، میدانوں، دریاؤں، ہسپتالوں، بینکوں، کھیتوں اور کھلیانوں اور صحت افزا مقام میں لوگوں کے ہجوم عام دکھائی دیتے ہیں، جن کو گننا بہت مشکل ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت محض 3 اداروں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان تینوں شعبوں سے وابستہ افراد کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ اس تعداد کو بآسانی گنا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی رکنیت محدود ہوتی ہے، جبکہ ریاست ایک وسیع تر ادارہ ہے۔ بچوں، ریاست اور حکومت کے درمیان ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ ریاست کو ہر خطۂ زمین پر 4 عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، مگر دنیا میں حکومتوں کی اطراز اور شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حکومتیں مختلف شکلوں میں قید دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ بادشاہت یعنی منارکی کی شکل میں بھی حکومت ہو سکتی ہے اور آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں بھی، اشرافیہ یعنی ارسٹوکریسی کی شکل میں بھی، اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کی صورت میں بھی۔ علاوہ ازیں حکومت صدارتی طرز کی بھی ہو سکتی ہے، جس میں صدر نظام حکومت پر اپنی دسترس رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پارلیمانی طرز کی بھی ہو سکتی ہے، جس میں وزیر اعظم نظام حکومت کا سب سے اہم عہدیدار ہوتا ہے اور پارلیمنٹ سب سے بالا تر ادارہ۔ اس طرح اگر مرکز مضبوط ہو تو حکومت وحدانی طرز کی ہوتی ہے، اور اگر مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کو آئین کے تحت اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے کہ مرکز کو قدر مضبوط رکھا جائے اور صوبے بھی بااختیار ہوں، تو ایسی طرز حکومت کو وفاقی طرز حکومت کہتے ہیں۔ اگر مرکز کو بہت کمزور رکھا جائے اور صوبوں کو مضبوط، تو ایسی طرز حکومت کو کنفیڈریشن یا نیم وفاق کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے حکومتوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، جبکہ ریاست اپنے 4 عناصر کے ساتھ ایک مستقل وجود کے طور پر قائم و دائم دکھائی دیتی ہے۔ بچوں، ریاست اور حکومت کے درمیان فرق، یہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اگلے لیکچر میں اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوگی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس،